السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام اما بعد۔ آج کل بہت فون آیا کرتا ہے، واٹس ایپ پر بھی وائس کی شکل میں بہت سے میرے پاس سوالات آئے۔ اس میں ایک سوال یہ تھا کہ آج کل واٹس ایپ پر یہ خبر کافی گونج رہی ہے کہ کسی عالم نے کہا ہے کہ 10 بجے رات میں ہر چھت سے اذان دی جائے، ہر ایک اذان پکارے۔ بتایا گیا چونکہ اذان میں وہ طاقت اور قوت ہے کہ بڑے بڑے طوفان کو، سیلاب کو روک سکتا ہے۔ کرونا وائرس بھی جو ایک عذاب ہے، اس سے بھی نپٹنے کا طریقہ یہی ہے کہ اذان دی جائے، اس سے کرونا وائرس اپنی موت مر جائے گا۔ یہ بات کہی گئی ہے۔ یہ باتیں بالکل اٹپٹی بات لگتی ہیں، معلوم ہوتی ہیں، بالکل بے بنیاد باتیں ہیں، چونکہ کرونا وائرس یا اس طرح کے دوسرے وبا نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی بیماریاں آ چکی ہیں، نبی کے زمانے میں، نبی کے بعد صحابہ کے زمانے میں، بعد میں بھی اسے طاعون یا اس طرح کے مہاماری آ چکے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں نبی کی سنت کیا رہی ہے۔ ایک بات میں کہہ دوں کہ یہ وبا جو آتا ہے ہمارے عمل کے کتوا کرتے ہیں۔ جب کسی معاشرے کے اندر برائیاں عام ہو جاتی ہیں، کسی معاشرے کے اندر بے حیائی، بد چلنی اور زنا کے واردات عام ہو جاتے ہیں، جب کوئی معاشرہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے، اللہ کے قوانین کو توڑنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ عذاب کے کرم میں یہ وبائیں بھیجتا ہے۔ گرچہ اس سے پیڑت، اس سے متاثر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے اعمال کا کتوا کرتے ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے، جسے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر ہمیں توبہ کرنا چاہیے، استغفار کریں، اپنے دامن میں جھانک کر دیکھیں کہ کون سی برائیاں ہیں، کون سی خرابیاں ہیں، کون سی بدعمالیاں ہیں جو ہمارے اندر بس گئی ہیں، اس سے ہم توبہ کریں، اس کو ترک کریں، اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں، ہر وہ کام جو اللہ تعالی راضی کرنے والے ہوں کریں۔ صحابہ پیارے نبی کا طریقہ تھا، جب مصیبت آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اللہ طرف رجوع کرتے تھے، اللہ طرف اپنے نماز پڑھتے، سجدے میں دعا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی وہ کام کرنا چاہیے۔ یہ مہاماری جو ہمارے اپنے اعمال کی سزا ہے، ایسے موقع پہ ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں، اچھے کام کریں، وہ کام کریں جو اللہ راضی ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سجدے کے اندر اور سجدے کے باہر، نماز کے بعد دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کی وجہ سے جو معصوم لوگ مر رہے ہیں، معصوم بچے جسے پیٹ ہو رہے مر رہے ہیں، بتائیے ان بچوں کو کیا سزا ہے؟ غلطی ہم نے کی ہے تو اے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یہ ہم پر یہ مصیبت آئی ہے اس کو دور کر دے، یہ دعائیں کی جائیں۔ یہ ہونا چاہیے، یہ نبی کا طریقہ رہا ہے۔ اور جو ہمارے یہاں طریقہ اپنائے گئے ہیں، کہا گیا ہے کہ عشاء کے بعد 10 بجے رات میں ہر چھت سے اذان دی جائے، بالکل بے بنیاد بات ہے۔ یہ کسی حدیث سے ثبوت نہیں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے یا محدثین نے، کسی نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ یہ بالکل بنائی ہوئی بے بنیاد چیزیں ہیں، تو اس بات کی کہ ایسے کام جو حدیث ثابت نہیں سے بچے جائیں، چونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کریں تو ہمیں وہ طریقہ اپنانا ہوگا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو طریقہ حدیث ثابت ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ ایسا کیا جائے گا تو یہ آپس ہم سے ٹلے گا۔ اگر ہم نے اپنے طریقے سے کوئی نئی بات نکالی، کوئی نیا کام کیا، جس سے بیماریاں اور بڑھیں گی، اس سے کمے گا نہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یہ اذان کی باتیں جو ہیں بالکل بے بنیاد باتیں ہیں۔ ایسے موقع پر صحیح بات یہی ہے، اچھی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو رجوع کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم نے غلطیاں کی ہیں کہ وجہ سے یہ مصیبت ہم نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں توفیق دے تاکہ ہم نیک کام کریں، اچھے کام کریں۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بیماری کو دور کر دے، اور جو ہے جس کی وجہ سے کئی پریشانیاں ہیں، بد عملیاں ہیں، بے چینی کا عالم ہے، اللہ اس کو دور کر دے، اس کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق دے، اور اس موقع پر جو احادیث سے جو بات ثابت ہے اتنا ہی کرنے کی ہمیں جو ہے توفیق دے، اس سے زیادتی کرنے یا اسے کمی کرنے کی جو ہے ہمیں دور رکھے، چونکہ اسلام میں زیادتی کرنا یا کمی کرنا یہ بدعت ہے، یہ اذان کی باتیں کہی گئی ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، آمین۔